شہر گلستان بنگلورو کے حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روح پرور منظر علماء کرام کے علاوہ ہندو اور عیسائی مذہب کے رہنماؤں کے خیالات قابل غور تھے۔ بنگلورو کے مشہور و قدیم مٹھ بیلی مٹھ کے شیورودر سوامی جی نے کہا کہ اسلام کے معنی شانتی ہیں، اسلام کے معنی شانتی ہیں۔ اس مشہور سوامی جی نے کہا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو اس دنیا میں فوج کی، آرمی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ عیسائی مذہب کے اعلیٰ رہنما آرچ بشپ پیٹر مچاڈو نے کہا کہ اسلام اسٹینڈز فار پیس اینڈ یونٹی، اسلام کا مقصد امن اور اتحاد ہے۔ جشن عید میلاد کے اس جلسے میں حصہ لے کر انہیں بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اس موقع پر اتر پردیش سے آئے پیر طریقت مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو بیدار کرنے، انسانیت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے تشریف لائے۔ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ। ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು। ಬೆರಳು ಐದಿದ್ದು ಸಹ ಕೈ ಒಂದೇ, ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬದುಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು। ನಾವು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬದುಕಬಹುದು। ಲಾ ಇಲಾಹ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಒಬ್ಬನೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಆ ದೇವರ ಪ್ರವಾದಿ ದೂತ, ಅವರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ। To participate in the birthday celebration of Payghambar Muhammad, and it has been a joy for me to see so many Muslims gathered together. And as I have said, Islam stands for peace, for unity, for belief in one God, and especially service for the poor. I wish all our Muslim brothers and sisters a very happy celebration of Eid Mubarak. Thank you. اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور یقیناً جو نبی اس زمین پر رحمت بن کر آیا اور جس نے پورے دنیا کے نقشے کو بدل دیا، جہاں ظلم تھا، دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، خون کا پیاسا تھا، اور آنے کے بعد جو آپ نے محبت کا پیغام دیا، آپ نے جو انسانیت کو بیدار کیا، انسان کو احساس ہوا کہ ہم انسان ہیں، ورنہ وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گیا تھا۔ تو جو نبی انسانیت کے لیے آیا، جو نبی محبت بانٹنے آیا، تو ہمارا یہ شیوا، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اس نبی کی میلاد پر وہی محبت کی سوغات کو اپنائیں، وہی محبت کی خیرات لوگوں کو بانٹیں، اور وہی امن کا پیغام دنیا کو دیں گے کہ ہم اس امن اور محبت کا پیغام دینے والے نبی کے امتی ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو امن کی سوغات دی، محبت کی سوغات دی۔ تو اس لیے ہماری میلاد جہاں جلوس کے ساتھ ہمارے اتحاد کا پیغام دیتی ہے، جہاں دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہیں ان کی سیرت پر عمل کر کے بھی بتا دیں کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے دنیا کے نقشے کو بالکل انسانیت کے لحاظ سے بدل دیا۔ جی ہاں دوستو، 28 ستمبر 2023 جمعرات کی شام بنگلورو کے حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کے تحت عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ علماء کرام، مشائخین اعظام کے ساتھ ہندو، سکھ اور عیسائی مذاہب کے رہنماؤں نے بھی اس جشن میں حصہ لیا۔ سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کے سیکریٹری عثمان شریف نے استقبالیہ تقریر میں کہا کہ سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک 55 سالہ پرانی تنظیم ہے۔
اس تنظیم کے تحت ہر سال جلوس اور جلسے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے تمام ناظرین کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو سنی جمعیت العلماء کرناٹک ایک تنظیم ہے، ایک 55 سال پرانی تنظیم ہے، اس تنظیم کے زیر تمام حضرت قدوس صاحب عیدگاہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد کا جلسہ منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہمارے مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا عالمگیر اشرف کچوچوی صاحب یو پی سے تشریف لائے، ان کا خطاب رہا۔ اور دیکھنے یہ بھی ملا کہ جو شہر کے دیگر حصے ہیں، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، کئی حصوں سے یہاں پہ جلوس بھی تشریف لائے، تو ایک بہت امن اور سکون کا یہاں پہ ماحول رہا۔ اور جلوس جو بھی یہاں پہ تشریف لائے باادب اور وہی اسلامک طریقے سے وداؤٹ اینی پرابلمس کرتے ہوئے بہت امن اور سکون سے لوگ یہاں پہ جلوس لے کر آئے۔ اور خصوصی طور پر میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ملک ہندوستان ہے، ایک عظیم ملک ہے ہمارا، کہ اس میں دیکھا جائے تو کئی مذہب کے لوگ ہیں، کئی کلچرز کے یہاں پہ لوگ ہیں، تو میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ یہ خوبصورت گلدستے کی طرح ہے، کوئی پھول مسلمان ہے، کوئی پھول ہندو ہے، کوئی پھول کرسچن ہے، کوئی پھول ایک سکھ ہوگا۔ تو اسی طرح سے جیسا ہمارا اسٹیج بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ سجایا تھا، یہاں پہ بیلی مٹھ کے سوامی جی بھی تشریف لائے اور ان کا بھی خصوصی یہاں پہ خطاب ہوا، اور کرسچن کمیونٹی کی جانب سے ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر پیٹر مچاڈو صاحب بھی ہمیں تشریف لائے، انہوں نے بھی یہاں پہ آ کر اتنا خطاب دیا تھا۔ اور تمام جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اسپریچول لیڈرز تھے، چاہے ہندو کے ہو یا مسلمان کے ہو یا کرسچن کے ہو، تمام لوگوں نے امن، سکون اور ہیومینٹی اور انسانیت کا پیغام یہاں پہ عام کیا ہے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے اتحاد کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹیج پر غیر مذہب کے بھی یہاں پر رہنمان کے آئے ہوئے تھے، اس طرح کے پروگرام میں کس طرح کا میسج دیتا ہے؟ ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے کہ ایک یہودیہ عورت کا جنازہ جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ مسلم نہیں ہے، یہ یہودیہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انسان تو ہے، ہم اسلام کا پیغام یہی تو ہے کہ اپنوں ہی میں دیں، جب تک غیروں میں نہیں دیں گے، جب تک غیر ہمارے نبی کے تعلق سے نہیں جانے گا، جب تک غیر ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں سنے گا، کیسے وہ اسلام سے متاثر ہوگا؟ تو ہماری دعوت جہاں اپنوں میں الگ ہونی چاہیے اور غیروں میں نبی کی زندگی کو پیش نظر رکھ کے کرنی چاہیے، تاکہ غیر بھی سمجھے کہ یہ یقیناً اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جو پیار محبت ہی بانٹتے ہیں، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ ہمارے سامنے ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہماری اسٹیج پہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے نوجوان علم تو حاصل کریں لیکن ادب سے بہت دور جا رہے ہیں، آج کے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، علم جہاں ہوتا ہے وہاں ادب ہوتا ہے۔ آپ لاکھ ایجوکیشن حاصل کر لیں اور آپ کے پاس ادب نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن کا بنیادی یہ ماحصل ہے کہ وہ بندے کو ادب سکھاتا ہے۔ کہیں پر بھی اگر لوگ جھگڑا کریں، لڑائی کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ پڑھی لکھی سوسائٹی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پڑھی لکھی سوسائٹی کا مطلب جو جھگڑا نہیں کرتی۔ تو ایجوکیشن یہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، ایجوکیشن جو ہے ایک دوسرے کا لحاظ سکھاتا ہے، ماں باپ کیسے ہیں، بڑے بھائی کیسے ہیں، معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ملیں۔ تو یہ اسلام میں بنیادی طور طریقہ ہے، اور اسلام میں حقوق بتائے گئے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک بتاؤ۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے، بنیادی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں، اور تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یہ اطمینان کا اظہار کریں کہ جس مذہب سے ہماری وابستگی ہے یقیناً وہ سب سے پیارا مذہب ہے، اللہ کو سب سے محبوب مذہب ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے سیرت کے بارے میں نہیں جانتا، اس سے بہت دور ہے، اور اخلاق کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتا، تو سیرت کو جاننے کے لیے نوجوان طبقے کو کیا جو ہے آپ کا میسج رہے؟ دیکھیے، میں اس پر یہ کہوں گا کہ ہمارے وہاں جلسے بہت ہوتے ہیں، جلسوں میں فرقوں کی باتیں، جلسوں میں ان کے خلاف، ان کے خلاف، جلسوں میں بہت سے ہمارے وہاں نکات کی تقریریں ہوتی ہیں، جذباتی تقریریں ہوتی ہیں۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمام تقاریر آپ کریں، لیکن کم سے کم آخر میں ایک اخلاقی پیغام دیں، کیونکہ دنیا کو یہ ہم نے تہذیب دی ہے، دنیا کو ہم نے ایجوکیشن دیا ہے، دنیا کو ہم نے ادب دیا ہے، دنیا کو ہم نے جینے کا سلیقہ و طریقہ بتایا ہے، تو ہم ہی اس سے دور ہیں، کیونکہ ہم نے مسجد میں سے، جمعے کے بیان سے ان تمام عنوان کو، ان تمام موضوع کو چھوڑ دیا ہے۔
تو مسجدوں کی اماموں سے گزارش ہے کہ خاص طور سے وہ اپنی مسجدوں میں جمعہ کے وقت حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق، حضور بچوں کے ساتھ کیسے ملتے تھے، ایک شوہر ہونے کے حساب سے حضور کیسے شوہر تھے، ایک باپ ہونے کے حساب سے حضور کیسے باپ تھے، بچوں کو کیسے پالتے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے. جب تک آپ اس طریقے سے حضور کی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں. اللهم تنصر شيخنا وتنصر طريقتنا وتنصر ابن شيخنا وبداية رسولك وعلى رسولك وبداية أولياء دين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں گزارش کرتا ہوں جناب سہیل بیگ صاحب سے کہ وہ ہمارے مستانی مدرسہ کے ذمہ دار ہیں، جناب فیروز بھائی ان کی ذمہ شال پوشی کرے، اور ہمارے جناب فیاض شریف صاحب ہیں ان کی بھی شال پوشی کرے، اور ہمارے شیبو ہیں ان کی بھی شال پوشی کرے، اور دیگر حضرات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. فردن ہم اپنا نام تو لے نہیں سکتے لیکن تہہ دل چلے کہ آپ بیدار ہیں. ایک بہروں شری نواز صاحب جو ہے 2 منٹ کے لیے اپنی گفتگو کریں. آپ کے اظہار خیال کے